نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں اسی سلسلے میں کی جائیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو شروع ہی زمانے سے اور روز اول ہی سے اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ قبائل اور وہ خاندان زمانے جاہلیت میں بھی جن کے درمیان مدتوں سے اور عرصوں سے اور ایک زمانے دراز سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، ان خاندانوں کے درمیان بھی جب یہ مہینہ داخل ہوتا اور یہ اس مہینے کی شروعات ہوتی تو وہ اپنی تمام لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے اور جنگوں کو ختم کر دیا کرتے تھے اور جنگ بندی ہو جاتی تھی. اس مہینے کا اتنا زیادہ ان کے یہاں احترام تھا اور وہ اپنی تمام تجارتی سفروں کو انہی مہینوں کے اندر کیا کرتے تھے، ورنہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے خطرہ لگا رہتا تھا. اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ اگر ہمارا گزر دشمن کے علاقے سے ہوگا تو وہ ہماری جانوں کو اور ہمارے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے دوسرے مہینے میں وہ سفر نہیں کرتے تھے بلکہ انہی 4 مہینوں میں، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ احترام والے مہینے کہے جاتے ہیں، جن میں سے 3 تو بالترتیب ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے شروع ہی زمانے سے محترم سمجھے جاتے تھے اور زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام اتنا تھا کہ ان مہینوں میں وہ اپنی لڑائیوں کو جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی بند کر دیا کرتے تھے. اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے جس کا وہ احترام بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر محرم الحرام جو مہینہ ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دنوں میں سے، انہی مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو چن لیتا ہے، کچھ دنوں کو چن لیتا ہے اور اس کو فضیلت بخش دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 20ویں پارے کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ان میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو برگزیدہ بنا دیتا ہے، وہ چنیدہ ہو جاتا ہے، وہ منتخب ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو پیدا کیا لیکن امام الانبیاء ہم سب کے نبی کو بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، لیکن ان میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت بخشنے کے لیے چن لیتا ہے. ویسے ہی سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی نسبت اللہ کی طرف کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت اور رفعت کو بیان کرنا چاہتے ہیں.
لہٰذا کرنے والے جو کام ہیں وہ اس مہینے میں یہ ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، جتنی اللہ توفیق دے ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے 9 اور 10 یا 10 اور 11 ان 2 دنوں کا روزہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، اور حدیث میں بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من صام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وفی روایت السنة التي بعدہ، کہ جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور اگلے 1 سال کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن رکھنے 2 چاہیے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں اگلے سال زندہ رہا تو صرف 1 روزے پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ 2 روزے رکھوں گا۔ اور آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہا الیہود، کہ اے میرے صحابہ عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھو لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی رکھیں گے تو ان کی مشابہت، ان سے ایک طرح کی مشابہت پیدا ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میری امت کا کوئی فرد دوسری قوموں کی کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو اس طور پر کہ ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن اس کے بعد، یعنی 9 10 رکھ لو یا 10 اور 11، یہ 2 روزے رکھ کر ان کی مخالفت کرو۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اندر میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ جہاں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوموں کی مخالفت کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور عبادت کے اندر بھی اللہ کے رسول جب یہ پسند نہیں کرتے اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ میری امت کا کوئی فرد دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے، تو بتائیے لباس میں، کھانے اور پینے کے انداز میں، چلنے اور پھرنے میں، وضع قطع میں، اور اسی طریقے سے تراش و خراش میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کریں گے کہ میری امت کسی دوسری قوم کی مشابہت کو اختیار کرے۔ لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی ترقی کا راز اسی میں سمجھتا ہے کہ جب ہم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کریں گے تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد اس کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہے وہ اب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ تو بہرحال کرنے والے جو کام ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں اس مہینے میں یہی ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں غلط تصورات اس مہینے کے تعلق سے پیدا ہو گئی ہیں، جن میں کا ایک بہت بڑا تصور یہ بھی پیدا ہوا ہے اور غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ جو ہی ہم محرم کا نام سنتے ہیں فوراً ہمارا ذہن یہ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ یہ تو وہی مہینہ ہے جس میں سوگ منایا جاتا ہے، جس میں سوگ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اور جس میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلم گھرانوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ مہینہ چونکہ غموں کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کے اندر کوئی بھی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی، ورنہ وہ خوشی کی تقریب پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے اور وہ خیر و برکت کا ذریعہ اور باعث نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ یہ سوچ اور یہ تصور بھی ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جب تاریخ طے ہوتی ہے شادی اور نکاح کی تو بہت سارے گھروں کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑی بوڑھیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہ تاریخ کہیں محرم کی تاریخ سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، اگر ٹکراتی ہے تو اس تاریخ کو بدل دیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا یہ عیب کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ جو ہے اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہوگی، اس لیے اس تاریخ کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مبارک مہینے میں ہوا،
اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اگر محرم کے مہینے میں نکاح کرنا خیر و برکت کا باعث و ذریعہ نہیں ہوتا تو آپ بتائیں کہ یہ دو شادیاں اس مہینے کے اندر کیسے ہوتی؟ اور کائنات میں ان دو جوڑوں سے زیادہ مبارک اور کون سا جوڑا ہو سکتا ہے؟ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اس غلط تصور کو عام کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ یہ مہینہ شروع ہی زمانے سے محترم چلا آ رہا ہے، ہر زمانے میں اس مہینے کا احترام کیا جاتا رہا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف نواسۂ رسول جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ یہ سوچ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، حالانکہ میں نے ابھی بتایا کہ شروع ہی زمانے سے یہ مہینہ محترم چلا آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی نہیں بلکہ ان کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ہی سے یہ مہینہ محترم چلا آ رہا ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ ان کی وفات کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہوا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مناسب ہے کہ یہ کہا جائے کہ جہاں بہت ساری فضیلتوں کے مالک ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام یہ بھی عطا فرمایا، یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا جو مہینہ پہلے ہی سے محترم چلا رہا ہے، پہلے ہی سے افضل سمجھا جاتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ تو ایمان کامل کی علامت ہے۔ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ملے گی کوثر، پیے گا، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی کی محبت اس شخص کو نہیں مل سکتی ہے جس کے دل میں حسین کے لیے نفرت بڑھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس لائق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا دعوے دار ہو لیکن آپ کے چہیتے اور لاڈلے اور آپ کے جانثار صحابہ کی محبت اس کے دل میں گھر نہ کیے ہوئے ہو، اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اس کے دلوں میں جاگزی نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن کہے جانے کے لائق نہیں، وہ سنی کہے جانے کے لائق نہیں جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تو بھری ہو لیکن حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اس کے دلوں کے اندر بدگمانیاں بھری ہوئی ہو اور اس کے دلوں کے اندر ان سارے لوگوں کے لیے محبت نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کمال ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم صحابہ کرام کی محبت کو بھی کمال ایمان کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور حقیقی محبت کا وہ معیار نہیں ہے جو آج کل نام نہاد لوگوں نے اور جھوٹے بناوٹ کرنے والوں نے ان کی اس بات کو سمجھ رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہی محبت کرنے والے ہیں حضرت حسین سے، اور حضرت حسین کی محبت کے نام پر آج دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا تماشا بنایا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے اور ماتم کیا جاتا ہے، اپنے گریباں کو چاک کیا جاتا ہے، نوحہ خانی ہوتی ہے اور مرثیہ خانی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے آپ تشریف لائیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے سخت وعید بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں ہے جو سوگ کے نام پر، ماتم کے نام پر اپنے گریباں کو چاک کرتا ہے، اپنے رخسار کو مارتا ہے، اپنے چہرے کو مارتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی چیخو پکار کی طرح چیخو پکار کرتا ہے، اس بندے کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
شریعت کے اندر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. صرف اور صرف 3 دن کسی بھی شخص کے اس دنیا سے جانے پر سوگ منانے کی اجازت صرف 3 دن تک کی ہے. اس سے زیادہ کوئی بھی سوگ منانے کی، ہاں وہ بیوی جس کا شوہر انتقال ہوا ہو وہ تو 3 دن سے زیادہ 4 مہینے 10 دن تک اس کو سوگ منانا ہے اور عدت میں رہنا ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے بڑے سے بڑی شخصیت کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اگر کسی شخصیت کے اس دنیا سے جانے پر سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو میرے بھائیوں یاد کیجئے اللہ کے رسول جب اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں تو کیا حالات ہیں اس وقت کے. صحابہ کرام پریشان ہیں، ان کی وہ حال سے بے حال ہو رہے ہیں، بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں جب ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں. پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج کی روشنی کے باوجود ہمیں اندھیرا محسوس ہو رہا ہے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، باہمت اور باحوصلہ صحابی، اولو العزم صحابی، وہ بھی حال سے بے حال ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. صدمے کا عالم یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر اور نیام سے نکال کر اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. یہ حال ہے صحابہ کرام کا. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں. ان کے صاحبزادے آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو جان، اس وقت اللہ کے رسول اس دنیا میں اب تشریف نہیں رکھتے ہیں، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. فوراً اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان آنکھوں سے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا ہے. اب ان آنکھوں کے اندر آپ روشنی کو باقی مت رکھیے، اس کی بصارت کو اور اس کی بینائی کو ختم کر دیجئے، اس لیے کہ جن آنکھوں سے محمد کے چہرے کو دیکھ کر ٹھنڈک ملا کرتی تھی، اب وہ چہرہ جب نہیں رہا تو اب ان آنکھوں میں روشنی کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اس لیے آپ میری بصارت کو ختم کر دیجئے، سلب کر دیجئے. میں ان آنکھوں سے دنیا کی دوسری چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں. ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ اس لیے کہ میرے نبی کی روشنائی اور آپ کا حسن و جمال میری ان آنکھوں کے اندر محفوظ ہے، اس لیے آپ خوش ہیں اور مطمئن ہیں. یہ حال ہے صحابہ کرام کا. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں سبھی لوگ پریشان ہیں. وہ تو خیر منائے اور اللہ جزائے خیر دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کی جانب سے، جنہوں نے کمان سنبھالی اور اس پورے معاملے کو سنبھالا. جو بالکل پریشان ہو گئے تھے ان کو اکٹھا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ اور وہ آیت تلاوت فرمائی جو چوتھے پارے کے پیج نمبر 7 پہ ہے. انہوں نے آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى آخر الآیہ. آپ نے تلاوت فرما کر یہ ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر کی تو صحابہ کرام کو جو ہے اطمینان ہوا، وہ ہوش میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے اور اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں، کسی بڑی شخصیت آپ لیکن اس کے بعد آپ کی کبھی نہیں بتا سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ان کی وفات اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ آتا یا وہ دن آتا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے، تو کوئی بھی صحابی اس دن کو سوگ منانے کے طور پر استعمال کرتا اور اس مہینے کا سوگ مناتا، ماتم کرتا. کسی بھی صحابی سے کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سے درخواست ہے کہ اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں ان کاموں کو کیا جائے. ماتم وغیرہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ڈھول تاشے تعزیہ بنانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور وہ کام کیے جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس سے زیادہ اللہ کے رسول خوش ہوں گے. یاد رکھیے، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ڈھول تاشے سے ان کی روح کو اطمینان نہیں، ان کو سکون نہیں ملتا ہوگا بلکہ اذیت پہنچتی ہوگی.
اس لیے ان کاموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف شرع امور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خلاف شرع کام کرنے سے، مجالس اور جلوس میں جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سب کو اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ من گھڑت کوئی قصہ نہیں حسین کا، من گھڑت کوئی قصہ نہیں حسین کا، سڑکوں پہ تماشا نہ دکھاؤ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔